أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. رواه الطبراني وابن ماجه وصححه الألباني رحم اللہ الجميع. تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر بندگی خواہ و ظاہری ہو کہ باطنی، اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور عبادتوں کے مستحق ہے. وہی سچا معبود ہے. اس کی جتنی تعریف کریں، جس قدر بڑائی بیان کریں وہ کم ہی ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کیا، توحید کی دعوت دی، شرک سے منع فرمایا، اللہ کا حق لوگوں کو بتایا، امت کی، اپنی قوم کی، اپنی امت کی اصلاح فرمائی اور ایک ایسا دین دے گئے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلات کے بعد محترم امیر صاحب حفظہ اللہ، معزز سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز اور پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ نے سنا بھی
جو کہ ایک کانفرنس ہے جس کا نام اصلاح معاشرہ رکھا گیا ہے، مجھے نوجوانوں کے متعلق ان میں جو بگاڑ ہوتا ہے اور اس کا جو علاج ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں اس مقام پر کہی گئی تمام باتوں کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بنیادی بات کو نہ بھولیں ہم، وہ بات یہ ہے کہ یہ کانفرنس ہے، موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ کیا مقصد ہے کانفرنس کا؟ اللہ جزائے خیر دے ذمہ داروں کو، اللہ جزائے خیر دے منتظمین کو، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے جس قدر اس کانفرنس میں جو ہے تعاون کیا ہے۔ اللہ حمد، یہ تو ہم دعا دے رہے ہیں ان کے، اللہ کے یہاں ان کا اجر محفوظ ہے انشاءاللہ، بشرطے کہ دلوں میں اخلاص پایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم عمل کریں، یہ ہم نہ بھولیں۔ تقریریں ہوتی ہیں، موضوعات دیے جاتے ہیں، اہل علم کو بلایا جاتا ہے، یا مجھ سے طالب علموں کو بھی بلایا جاتا ہے تاکہ جو ہے ہم اپنے موضوع کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، ہم بولیں آپ سنیں، ہم جو بولیں اس پر ہم عمل کریں، آپ جو سنیں آپ اس پر عمل کریں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ عمل کیا جائے، وہ چیز نہ بھولیں ہم۔ یہ نہیں کہ ہم نے سن لیا، بڑی اچھی لگی تقریر، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، مختلف اہل علم نے خطاب فرمایا اور ہم سنیں، ہم نے مزہ لیا اور اٹھے اور چلے گئے، رات گئی بعد گئی والا مسئلہ نہیں۔ اللہ جو اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح پر صبح سے جو ہے مختلف تقریریں ہو رہی ہیں اور بھی ہوں گی میرے بھائی۔ تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے مقصد ہم سب کا یہ ہو کہ ہم عمل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصلاح معاشرہ تو ہم اپنی اصلاح کریں تاکہ عند اللہ ہمارے اعمال قبول ہو، ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اللہ کے پاس ایسے جائیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ ہمارا مقصد ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ میرا جو موضوع ہے اس کے دو حصے ہیں، نوجوانوں میں بگاڑ ایک، نمبر دو اس کا علاج۔ ابھی اللہ جزائے خیر دے، مجھ سے پہلے بتایا انہوں نے کہ بگاڑ کیوں ہوتا ہے۔ بگاڑ کے مختلف اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے غلط تربیت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، معروف حدیث، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو بدل دیتے ہیں، یہودی ہو تو یہودی، نصرانی ہو تو نصرانی، مجوسی ہو تو مجوسی۔ معلوم یہ ہوا کہ تربیت کا بڑا اہم دخل ہے انسان کی زندگی میں۔ تربیت اچھی ہونی، تربیت اچھی کریں گے تو بگڑے گا نہیں بچہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے اللہ رب العالمین نے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ حیات، یہ لائف، یہ زندگی جس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی یا نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، یہ زندگی کے مراحل ہے جس سے انسانی زندگی گزرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی عطا کی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سورہ ملک کی یہ مشہور آیت، اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ موت و حیات کا یہ جو مرحلہ ہے، ہم زندہ ہیں آج، کل ہم مر جائیں گے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ آزماتا ہے ہمیں، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر نہیں فرمایا اللہ نے، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ محترم سامعین، نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے تین قسم کا ہے، میں اس کو ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کا علاج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے توجہ کے ساتھ میری آخری بات تک سماعت فرمائیں، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ تین قسم کا بگاڑ نوجوانوں میں دیکھا گیا ہے، اور اس سے قبل کہ ہم بگاڑ کو پیش کریں، جوانی کی کیا اہمیت ہے انسانی زندگی میں آپ کو معلوم ہے۔ جوانی بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے جذبہ ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، کچھ کرنے کو جی کرتا ہے، آدمی کے ارادے بلند ہوتے ہیں، عزائم پختہ ہوتے ہیں۔ اگر اس جوانی کی عمر کی حفاظت نہ کی گئی، اس کو صحیح رخ نہ دیا گیا تو یہ جوانی برباد ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو جوان ہیں اپنی جوانی کی حفاظت کریں،
بگڑنے سے اس کو بچا لے، خراب ہونے سے اس کو بچا لے۔ اور جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے مربی ہیں، چاہے وہ گھر کے والدین ہو، اسکول یا یونیورسٹی کے اساتذہ ہو، یا دعات یا مصلحین یا اہل علم ہو، یا ذمہ داران ہو، یہ سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب اپنی ذمہ داری کے متعلق القیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے۔ رجل، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، غلام کام کرنے والا اپنے مالک کی جس کے یہاں وہ کام کرتا ہے اس کا ذمہ دار ہے، اس کے مال کا، وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ اپنی جگہ ذمہ دار ہے، تمام لوگ ذمہ دار ہیں۔ کل قیامت کے دن اپنی اپنی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے۔ لہٰذا یہ جو جوانی کی حفاظت اگر نہ کی گئی تو جوانی بگڑ جائے گی۔ ہم اپنی فکر کریں اور ہمارے ذمہ داران، ہمارے اکابرین، ہمارے والدین اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچائیں۔ بگاڑ 3 قسم کا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ نمبر 1 عقائد کا بگاڑ، عقیدوں میں بگاڑ نوجوانوں میں۔ نمبر 2 منہج کا بگاڑ، منہج ان کے منحرف، منہج میں ان کے انحراف پایا گیا۔ نمبر 3 اخلاقی بگاڑ۔ یہ 3 قسم کا بگاڑ نوجوانوں میں دیکھا گیا ہے۔ عقائد کا بگاڑ، منہج کا بگاڑ، اخلاقی بگاڑ۔ عقائد کا بگاڑ کیا ہے؟ عقیدہ نہیں جانتے ہیں، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا اگر آج کے نوجوان سے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، ظاہری اعمال انجام دیتا ہے، دل میں اللہ پر ایمان بھی ہے جس کا ہم انکار نفی نہیں کرتے ہیں، اگر اس سے صرف یہ پوچھا جائے عقیدے کی بات کرتے ہو بھائی، میرے بھائی عقیدے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، آپ اس کو سن چکے ہو، یہ بتاؤ کہ عقیدہ بولتے کس کو ہیں؟ واٹ از عقیدہ؟ ڈیفائن دا عقیدہ۔ تو شاید ہمارا نوجوان لفظ عقیدہ کو بھی نہیں جانتا ہے کہ عقیدہ لفظ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ پھر اور آگے بڑھیے، عقیدہ کہاں سے لینا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اگر لفظ صحیح انگریزی کا کہ کہاں سے عقیدہ ہم لیں گے، کیا قرآن سے لیں گے یا میڈیا سے لیں گے، لوگوں سے لیں گے، آبا اور اجداد سے لیں گے، کہاں سے عقیدہ لیا جائے گا، یہ سوال کریں تو جواب آپ کو شاید نہ ملے۔ پھر عقیدہ، صحیح عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے کیا ہے بتاؤ، ایمان کی تعریف جو عقیدے میں آتی ہے کیا ہے بتاؤ، تو شاید ہی ہمارا نوجوان اس کا جواب دیتے۔ میرے بھائی یہ مت سمجھنا کہ ہمارے گھر میں صحیح عقیدہ ہے یا ہم صحیح عقیدے والے ہیں کافی ہے، اب ہمیں عقیدے کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ سمجھنا۔ عقیدے کو پڑھو، عقیدے کو سیکھو، عقیدے کو سمجھو، عقیدے کی تفاصیل کو جانو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارا بچہ، آج ہمارا نوجوان قرآن پورا ناظرہ پڑھ لیا، استاد کے پاس، قاری صاحب کے پاس، یہ غلط بات نہیں ہے، قرآن پڑھنا اچھی چیز ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کے حروف اور حرکات کو، تجوید کو، اس کے قواعد کو، اظہار، اخفاء، ادغام، غنہ وغیرہ کے مسائل کو سمجھنا، قرآن کی ریڈنگ جاننا پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ یا اس سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ عقیدے کی تعلیم حاصل کی جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے سنن ابن ماجہ اور طبرانی کی اس حدیث کے بارے میں، جس حدیث میں حضرت جندب ایک صحابی ہیں، جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا فرماتے ہیں؟ کنا غلمانا حزاورا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نوجوان لڑکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ غلمان لڑکے، حزاورا کہتے ہیں جو بلوغت کی عمر ہوتی ہے، بلوغت کی عمر کو جو پہنچتے ہیں اس کو کہتے ہیں حزاورا۔ ہم نوجوان، جس کو نوجوان کہیں آپ، ہم نوجوان لڑکے تھے۔ کون؟ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا، ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ، پھر ہم نے قرآن سیکھا تو فَازْدَدْنَا بِهِ ایمانا، ہمارا ایمان اس قرآن سے بڑھ گیا۔ وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ، تمہارا معاملہ ساتھیوں، کہتے ہیں جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ، تم آج کیا کرتے ہو؟ تَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ، ایمان سے پہلے قرآن سیکھتے ہو۔ غور کیجئے اس قول پر، ان کی اس بات پر، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایمان عقیدہ ہے، ایمان
کی تعریف، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان زیادہ یا نقصان ہوتا ہے، یعنی ایمان کے ارکان کیا ہیں، اس کی وضاحت کیا ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، کیا مطلب اللہ پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، کیا مطلب، یہ سب عقیدہ ہے، یہ سب عقیدہ ہے۔ تو یہ قرآن پڑھنے سے پہلے صحابہ نے جوانی کی عمر میں سیکھا، کہتے ہیں ہم جوان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قرآن سے پہلے اس کو سیکھا۔ دیکھیے ان کی تربیت کیسے کی گئی، کیسے عقیدوں کی اصلاح ہوئی، عقیدہ سکھایا گیا، ایمان سکھایا گیا، اس کے بعد قرآن سکھایا گیا۔ فائدہ کیا ہوا، قرآن پہلے عقیدہ سیکھے، ایمان سیکھے، پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، تو اس قرآن کی بدولت اس کو پڑھنے سے جس میں ایمان کی باتیں، عقیدے کی باتیں ہیں، ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ آج ہمارا نوجوان قرآن پڑھتا ہے لیکن ایمان اس کے پاس، ایمان کی تعریف نہیں ہے، ایمان والا ہے وہ، اس کا انکار نہیں ہے، تکفیر ہمارا منہج نہیں ہے، آگے بتانے والا ہوں میں میرے کہنے کا مطلب، ہم قرآن تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن عقیدے کی تعلیم ہم نے کبھی حاصل نہیں کی۔ اپنے آپ سے ہر جوان جو میری بات سن رہے ہیں پوچھیں، عقیدے کی کوئی ایک کتاب کسی صاحب علم سے آپ نے پڑھی؟ دیکھیے دروس، تقریریں جس میں عقیدے توحید کی بات بتائی جاتی ہے اپنی جگہ ہے، اس میں وہ تفاصیل، اصول الایمان، ایمان کے اصول، ایمان کے قواعد یہ نہیں پڑھائے جاتے ہیں کیونکہ وہ پڑھانا پڑتا ہے، ایک سٹڈی ہے وہ۔ تقریر ایک موضوع پر توحید کی اہمیت، ایک موضوع دیا گیا، شرک کی مذمت، توحید کی اہمیت بتا دی جاتی ہے آیات اور حدیثوں کی روشنی میں، اور شرک کی مذمت آیات اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے۔ لیکن سیکھنا چاہیے ایمان کس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیلات، ارکان ایمان جو حدیث جبریل سے ثابت ہے۔ عقیدہ سیکھیں، یہ عقیدہ ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سیکھا، پھر قرآن کو پڑھا تو ان کا ایمان بڑھ گیا یا ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ لہٰذا عقیدے کی تعلیم حاصل کرنا یہ اول فریضہ ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اول واجب علی المکلف، انس و جن پر سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا حق پہچانے، عقیدہ ٹھیک کرے، عقیدے کو سیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد ہماری زندگی کا وہی ہے۔ عقیدے میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قرآنی آیات بہت ساری اس موضوع پر دلالت کرتی ہیں۔ عقیدے کو سیکھا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے شرک نہیں کیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی اس آیت کی تفسیر میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وہ انسان جو اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور شرک سے بچا ہوا ہے، وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اعمال ایمان کے مسمى میں شامل ہے، اعمال ایمان سے خارج نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ عقیدے کو سیکھا جائے تاکہ ہمارے عقیدے مضبوط ہوں، جیسے سلف صالحین نے سیکھا، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھا۔ اور وہ ماحول کیسا ماحول تھا مدینہ کا، جہاں عقیدے کی اتنی تعلیم دی گئی کہ بکری چرانے والی ایک عورت سے بھی اگر مسئلہ پوچھا جائے تو وہ کہتی ہے کہ اللہ آسمان میں ہے، اللہ اکبر۔ وہ حدیث کیا آپ نے نہیں سنی اہل علم سے، جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس صحابی جنہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک عورت ہے جو میری بکریوں کو چراتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کرو۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو بلا کر اس سے سوال کیا، اے عورت، وہ بکریاں چراتی تھی، وہ کوئی سو کال ایجوکیٹڈ نہیں تھی، وہ بکریاں چرانے والی عورت سے سوال کیا گیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے، اوپر ہے۔ من انا، نبی علیہ السلام نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس عورت نے جواب دیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کے ایمان کی گواہی دی، فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس عورت کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی عورت ہے۔ ماحول میں اتنا عقیدہ تھا، مضبوط عقیدہ، سب نے سیکھا تھا کہ بکری چرانے والی عورت کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اللہ اوپر ہے۔ آج ایسا مسئلہ نہیں ہے، آج سیکھنا پڑے گا، آج تعلیم حاصل کرنی پڑے گی عقیدے کی، کیونکہ باطل عقیدے، غلط عقیدے داخل ہو چکے ہیں۔ کتابوں کے ذریعے یا مختلف ذرائع اور وسائل کے ذریعے مسلمانوں میں عقائد کا بگاڑ پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں عقیدے کا بگاڑ اور خرابیاں
پائی جاتی ہیں. ایسے ماحول میں, ایسے فتنے کے دور میں جہاں عقیدے کی خرابیاں ہیں, عقیدے میں بگاڑ ہے, ایک نوجوان لڑکا, ایک نوجوان لڑکی, اس کی یہ اول ترین ذمہ داری ہے کہ وہ عقیدے کی تعلیم حاصل کرے, وہ عقیدے کو سیکھے تاکہ اس کا عقیدہ بگڑنے سے بچ جائے. اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا, عمل اس کا تقاضا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسا کہ سلف نے کہا, من عرف اللہ لم یعصہ, جس نے اللہ کو پہچانا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا, کبھی اس کو ناراض نہیں کرے گا. جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی, جس نے اللہ کو پہچانا, عقیدہ اس کا مضبوط ہوگا, توکل اس کا مضبوط ہوگا, وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا, کبھی اپنے آپ کو نافرمانیوں میں نہیں ڈالے گا. اللہ کیوں؟ کیونکہ اس کے عقیدے میں یہ بات آئے گی, میرا رب عرش پر علیم ہے, خبیر ہے, سمیع ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے, تو کبھی وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرے گا. بہت سخت ضرورت ہے اس چیز کی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. قرآنی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں. علم حاصل کرو اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, اور اس بات کا بھی علم حاصل, اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا, باب العلم قبل القول والعمل. عقیدے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ امتحان لیا گیا اصول ثلاثہ پڑھانے کے بعد. بتاؤ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کس دل کا, اللہ ایک ہے, دو نہیں. لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے نا میرے بھائی, ہم سب کا خزانہ ہے, یہ کلمہ ہے لا الہ. اس کا صحیح اردو ترجمہ نہیں معلوم ہے, اس کے تقاضے, اس کی شروط, اس کا حق کیا ہے, یہ آگے کی بات. اس کا صحیح مفہوم نہیں جانتے. لا الہ کیا مطلب, الا اللہ کا کیا مطلب, اس کلمے کے ارکان کیا ہیں, اس کلمے کی شرطیں کیا ہے, اس کلمے کا مفہوم کیا ہے, یہ ہم نہیں جانتے. لہٰذا عقائد میں بگاڑ پایا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بتا رہا تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے, وہ شخص جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا, شرک بھی نہیں کرتا, وہ موحد نہیں ہے, اس کا صحیح عقیدہ نہیں ہے. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, جو کرنے کا کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهَا, اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, ایسی صورت میں یہ صحیح عقیدے والا ہے اور یہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. من حقق التوحید دخل الجنہ والا مسئلہ انشاءاللہ. لہذا عقیدے کو سیکھیں. عقیدے میں بگاڑ ہے, اہل علم موجود ہیں, اللہ جزائے خیر دے, ان سے دروس لیں, ان سے کتابیں پڑھیں عقیدے کی. مسئلہ کیا ہے, ہم جو ہے جوانی گزر گئی ہماری, بڑھاپے تک پہنچ گئے. تعجب ہوتا ہے, میں جب غور کرتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک کتاب پڑھنا نصیب نہیں ہوا. اصول ثلاثہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے عقیدے کی, بڑی کتابیں اپنی جگہ ہے. کیا اتنی توفیق نہیں ہوئی ہمارے جوانوں کو کہ اہل علم سے کتاب پڑھیں, اصول ایمان کو سیکھیں, بنیادی چیزوں کو عقیدے کے سیکھیں. نوجوان لڑکیاں ہوں یا نوجوان لڑکے ہوں تو یہ بات ذہن میں رکھیں, سب سے پہلا مرحلہ عقیدوں کی پختگی ہے. کیوں؟ کیونکہ عقیدوں میں بگاڑ پایا گیا. میں نے کہا معتزلہ کا عقیدہ آ جاتا ہے, تکفیری عقیدہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ماتوریدی عقیدہ آ جاتا ہے, مختلف قسم کے عقیدے داخل ہو. جب ایک انسان کے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہوگا, اس کو اصول نہیں معلوم ہوگا, وہ قواعد نہیں جانتا ہوگا, صحیح عقیدہ کس کو کہتے ہیں وہ نہیں جانے گا, تو اسی صورت میں حد باتی چیز کو قبول کر لے گا. وہ اس خالی گلاس کے جیسے ہوگا جس میں پانی ڈالے تو پانی, شراب ڈالے تو شراب, اللہ معاف فرمائے. لہٰذا نوجوان, میں گزارش کرتا ہوں آپ سے مؤدبانہ کہ آپ عقیدے کو سیکھیں, پڑھیں, اہل علم سے حاصل کریں. اس کے بعد دوسرا جو بگاڑ ہے وہ ہے منہج کا بگاڑ. اللہ اکبر. دوسرا جو خطرناک قسم کا بگاڑ ہے وہ ہے منہج کا بگاڑ. اور اس سے پہلے عقیدے میں کیا ہے, بعض اقوال ایسے ہوتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہوتے ہیں. وہ حدیث آپ کو پتا ہے, جس حدیث میں اللہ کے مسلم احمد کی روایت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی نے کیا کہا, ما شاء اللہ وشئت, اللہ اور آپ جو چاہیں وہی ہوتا ہے. کیا کہا اس نے؟ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دونوں جو چاہیں گے وہی ہوگا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ, یہ قول عقیدے کے خلاف ہے, غلط عقیدہ ہے, یہ قول غلط ہے. کیا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ, کہو اکیلا اللہ جو چاہتا ہے. تو قول اور صحیح کب ہو, قول اور فعل, عقیدے کی پختگی ہوگی, تعلیم ہوگی, علم ہوگا, تو اسی صورت میں آدمی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. لہذا عقیدہ ضرور سیکھے. دوسرا مسئلہ منہج کا بگاڑ. اللہ اکبر. منہج کیا ہے؟ کل اس پر گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے. منہج کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا جائے, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی راہ. کیا ہم کتاب, کیونکہ قرآن مصدر اول ہے دین کا, اسلام کا, حدیث اس کی تفسیر ہے جو مصدر ثانی ہے. اگر کوئی کہے مجھے اسلام سیکھنا, اسلام پڑھنا, کہاں پڑھوں؟ قرآن پہلے, نمبر 2 حدیث. اور میں کہنے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, قرآن کو
کلام اللہ کو منہج کیا ہے؟ کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنا، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے منہج، عفواً یہ ہے منہج۔ تو قرآن کلام اللہ، مراد اللہ، اللہ کی کیا مراد ہے؟ جیسے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم والی آیت، ظلم والی آیت اتری کہ ایمان لائے، ظلم سے اپنے ایمان کو بچایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کا مطلب اللہ کی مراد کو ان لوگوں نے سمجھا۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے، گئے اور مطلب کو سمجھا اس آیت کی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن آیت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، صحیح تفسیر کیا ہے، مراد اللہ کیا ہے۔ اہل سنت جماعت کا یہ منہج ہے کہ ہم، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ہمارا یہ منہج ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اس کی مراد پر سمجھتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جو صحیح احادیث ہیں ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھتے ہیں، اپنی مراد سے قرآن نہیں سمجھتے کہ آیت پڑھو، انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھو، مطلب اپنا نکالو، جاؤ مولانا یہ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے، یہ دیکھو اس آیت کا یہ مفہوم ہے، یہ دیکھو اس آیت کا یہ منہج ہمارا نہیں۔ یہ منہج میں بگاڑ آیا، تکفیری منہج آیا، منہج میں انحراف آیا، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر نوجوانوں کے منہج بگڑ جائیں گے، آج کا بگڑا ہوا کل کا مجرم ہوگا۔ منحرف، سلف نے کہا منحرف اليوم مجرم الغد، آج کا منحرف، آج کا منہج کو چھوڑا ہوا، سلف کے منہج کو چھوڑا ہوا، کل کا بڑا مجرم ثابت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لہٰذا اپنے منہج کو بچانا بہت ضروری ہے۔ منہج کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اہل حق کا منہج کیا ہے؟ مختصر طور پر کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھنا ہے، آیتوں میں کھلواڑ نہیں، آیتوں کی تعویلیں نہیں جیسے خوارج نے کیا۔ خوارج کا منہج آپ کو معلوم، انہوں نے تعویلیں کی آیتوں کی، اور یہ تعویل کی بدعت آنے والوں کے لیے جو کہ بڑا منحرف منہج ہے، لوگوں میں چھوڑ گئے کہ آیتوں کا مطلب اپنے دماغ سے لو۔ جیسے ان کے بارے میں کہا گیا، جب انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، تو علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو حق ہے کہ حکم سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں چلتا ہے، لیکن جو تم اس سے مطلب لے رہے ہو، خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، تم جو اس سے مطلب نکال رہے ہو یہ باطل ہے، یہ غلط مطلب ہے، یہ مراد نہیں ہے اللہ کی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پاس گئے ان کے منہج کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے منہج سے توبہ کر لو، اس منحرف منہج کو چھوڑ دو، جس میں سے ایک چیز پرانی آیات کی تعویلیں بھی تھیں، متشابہات کے پیچھے بڑھنا، محکم آیتوں کو چھوڑنا، یہ سب منہج میں آتے ہیں۔ لہٰذا منہج کا بگاڑ آج نوجوانوں میں پایا جا رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم سوشل میڈیا کا شکار ہے۔ ہمارا حال اللہ تعالیٰ، اللہ معاف فرمائے، نوجوانوں کا ایک مثال دوں، ہم اس بال کے جیسے ہیں گراؤنڈ میں، اس فٹ بال جس کو کہتے ہیں، جہاں چاہے مجھے مارو، ادھر مارو تو میں ادھر جاؤں گا، ادھر مارو تو ادھر، مجھے جو ہے خوارج کا منہج دے دو تو میں وہ منہج اختیار کر لوں گا۔ میں اوپن مائنڈڈ کا ہوں، میں کھلا ذہن کا ہوں، نہ میرے پاس علم ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہ میرے پاس علماء کی صحبت ہے، میں کھلا انسان ہوں۔ مجھے جیسے بال کو رائٹ سائڈ مارو تو وہ رائٹ سائڈ چلے جائے گا، دوسرا کھلاڑی اس کو لیفٹ پہ مارے گا تو لیفٹ پہ چلا جائے گا، ایسا ہمارا حال ہے، کھلا چھوڑ دیا ہم نے اپنے آپ کو۔ نہ میرے بھائی، منہج سلف کے منہج کو پہچانے، اصل بنیاد اگر آپ دیکھیں، آپ کو پتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث، جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے فرقوں کا ذکر کیا ہے، 73 ہوں گے، 72، بنیادی وجہ کیا ہے یہ فرق الضالہ جو آئے؟ کیا انہوں نے قرآن کا انکار کیا؟ کیا انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا؟ نہ، قرآن کا انکار کسی نے نہیں کیا، عمومی بات میں کر رہا ہوں، عمومی طور پر فرق الضالہ جو ہیں انہوں نے قرآن کا انکار نہیں کیا، حدیثوں کا انکار نہیں کیا، پھر مسئلہ کہاں سے آیا؟ آج بھی جو عقیدے میں شرک ہے یا منہج میں انحراف ہے، کیا وہ قرآن حدیث کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم یہ آیت نہیں مانتے؟ ایسا ہے مسئلہ؟ نہیں، پھر پرابلم کہاں ہے؟ قرآن پر تو ان کا ایمان ہے، وہ تو کلام اللہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ منہج کا ہے کہ اس قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ آیت اتری، اس آیت کا مفہوم کیا لیا جائے گا، تفسیر اس کی کیسی ہوگی، رائے سے کی جائے گی، عقل سے اللہ کی مراد بتائی جائے گی؟ اتنی جرأت آ گئی۔ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایو سماء تظلنی و ایو ارض تغننی، کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہ ہو؟ یہ ابو بکر خلیفہ اول، جنتی، عشر مبشرہ میں سے، کیا منہج ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان آج قرآن سے کھلواڑ کرتا ہے، آیتوں کا مفہوم ایسے پیش کرتا ہے، تفسیر ایسی لیتا ہے جو تفسیر نہیں ہے اس کی،
سلف نے کبھی کسی سلف نے اس قول کو نہیں بتایا ہے، ایسی نئی نئی باتیں پیش کرتا ہے، حدیثوں کا مفہوم الٹ پلٹ کرتا ہے، حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے جو سلف کے یہاں موجود ہے، اہل علم نے اہل السلف نے اس کو بتایا ہے، اس نے کوئی ایک نئی بات کہہ دی تاکہ لوگوں کی توجہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اسباب ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، لہٰذا اپنے منہج کو بچائیں میرے بھائی، ہمارا منہج ہمارے منہج میں جو ہے بگاڑ نوجوانوں کے جو آ چکا ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں، صحیح تربیت، علم نہیں ہونا، اہل علم سے دور ہونا، خوارج کا منہج کیوں بگڑا؟ ایک سوال، آج خوارج ہیں، آپ کو پتا ہے آج خوارج ہیں، اور ان سے جتنا اسلام کو نقصان ہوا، ان کے خروج سے، ان کے باطل منہج سے، ان کے منحرف منہج سے، ماضی کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، فرق الضالہ میں، گمراہ فرقوں میں جس قدر گمراہ فرقہ خوارج تھا، ایسا کوئی اور فرقہ نہیں گزرا ہے۔ ان کی وجہ سے امت مسلمہ کے مال، جان، عزت، آبرو، تمام چیزوں کا نقصان ہوا ہے۔ آج خوارج ہیں، بیٹھے ہوئے، اور ان کا ٹارگٹ آپ نوجوان ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ علم سے دور کریں گے آپ کو، یاد رکھنا میری بات میرے بھائی، بگاڑیں کہ کیسے منہج کو؟ پہلے علم سے دور، اس کے بعد علماء کو ان کی نظروں میں برا بتا دینا کہ یہ کرسی کے علماء، بادشاہ کے علماء، ریال کے علماء، درہم کے علماء، روپیے کے علماء، بکے ہوئے علماء، اعوذ باللہ۔ اللہ کہتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، تمہارے پاس یہ درجہ ہے اس کا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف لعالمنا قدرا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے عالم کی قدر نہ کرے، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم جو ہے علماء کے بارے میں تو دشمن کیا کرتا ہے منہج بگاڑنے کے لیے؟ نوجوانوں کو میڈیا سے ٹارگٹ کرتا ہے، کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے، آدمی لڑکا لگا ہوا ہے، ارے جاؤ شیخ کے درس میں جاؤ، علماء کے دروس ہوتے ہیں، جاؤ بیٹھو مسجد میں، نہیں، کمپیوٹر پہ لگا ہوا ہے، آپ جو بھیجو وہ لینے کے لیے تیار ہے، آپ تک خوارج کا منہج بھیجو وہ لینے کے لیے تیار ہے۔ خوارج کیوں بگڑے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، آیتیں نہیں پڑھتے تھے، حدیثیں نہیں معلوم تھیں؟ مسئلہ کیا تھا ان کا؟ تفقہ کی کمی، علم کی کمی، اہل علم سے دوری۔ دیکھیے منہج کا بگاڑ کیسے آیا ان کے اندر۔ ان کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، علی رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حبر الامہ، اللہ اکبر، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی، کبار علماء، بڑے بڑے علماء جو وحی کا علم رکھتے ہیں، کتاب و سنت جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سلیم منہج کے، بڑے صاف دل والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو نصیب ہوئی، نبی علیہ السلام سے جنہوں نے قرآن کو سمجھا، نبی علیہ السلام سے جنہوں نے حدیثوں کو سمجھا، جیسا کہ وہ صحابہ کا قول ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کو سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور اس کے بعد اگلی آیتوں کو پڑھتے تھے۔ یہ ان کا حال تھا۔ ایسے صحابہ موجود ہیں، ان کی زندگیاں موجود ہیں۔ ان خوارج نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو دور رکھا، ان اہل علم سے مستفید نہیں ہوئے، منہج ان کا بگڑ گیا، علم کی کمی، علماء سے دوری، قرآن کی تعویلیں، دماغ سے آیتوں کی تعویلیں کی، آیتوں کا مفہوم بگاڑ دیا، یہ غلط خطرناک قسم کا منہج، اور ولی الامر کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف، خلیفہ وقت کے خلاف، بادشاہ وقت کے خلاف، منکرات کو دور کرنے کی نیت سے، منکرات کو دور کرنے کی نیت سے ان کے خلاف بغاوت کی گئی۔ بغاوت کا منہج انہوں نے آگے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج ہمارا نوجوان اسی کا شکار ہے، یہ منہج کا بگاڑ ہے۔ وہ سمجھتا بادشاہ پیدے گا، حالت کیا ہے؟ وہ بولتا ہے بادشاہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ دیکھیے اس کا حال کیا ہے، اسلام میں کوئی بادشاہ تو شاید نہیں ہے۔ دوسری چیز، برائی کو معاشرے سے، اسلامی معاشرہ موضوع ہے نا، معاشرے سے برائی کو ہٹانا ہے، ٹھیک ہے بھائی ہٹانا ہے۔ اس کا انکار ہے کہ معاشرے میں بھائی معاشرہ سوسائٹی پاک ہو، بھائی جرائم، گناہ، خرابیاں نہ ہو، ہر آدمی کو اس کا حق ملے، ظلم نہ ہو کسی پر۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے یا نہیں ہے؟ اور اسلام میں کیا یہ نہیں ہے کہ منکر کو ہٹانا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہے نا یہ بھی آیت کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ امت کا فریضہ ہے۔ حدیث موجود ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ
بیدی فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث موجود ہے یہ. لیکن انکار منکر کیسے ہوگا؟ منہج کیا ہے اس میں؟ سلف صالحین نے کیا منہج پیش کیا ہے؟ یہ اس سے واقف نہیں جس کی وجہ سے بگڑ جائے. وہ سمجھتا ہے بغاوت کے ذریعے خروج جس کو کہتے ہیں. خوارج کو خوارج کیوں کہا گیا؟ کیونکہ خروج ان کا منہج تھا. حاکم وقت، بادشاہ وقت، خلیفہ وقت میں کوئی برائی دیکھو تو خروج کر کے اس کو ہٹاؤ اس کو گدی سے نکالو. یہ ان کا منہج تھا. یہ سلف کا منہج نہیں ہے. یہ منہج کا بگاڑ ہے جو آج نوجوانوں میں پھیلایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے. بادشاہوں کو برا قرار دیا جاتا ہے اور ان کے خلاف بغاوت کی تعلیم دی جاتی ہے. علماء کی ناقدری کرتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک. یہ بگاڑ آیا. یہ خوارج کا بگاڑ تھا. خروج کیا ان لوگوں نے. اور آپ کو معلوم ہے ان کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ بخاری کی حدیث جانتے ہیں آپ، بات لمبی ہو جائے گی. جہاں سے نبی علیہ السلام جو مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے آیا وہ ذو الخویصرہ والا مسئلہ جس نے آ کر کہا عیدل یا محمد. لسانی خروج کیا تھا کیونکہ خروج دو قسم کا، بغاوت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک لسان زبان سے ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے تلوار سے ہوتی ہے. اس نے زبان سے ابتدا کی تھی. یہ بنیاد ڈالی تھی خروج کی. اس نے کہا انصاف کیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے کہا اگر میں نہیں تو پھر کس سے امید کرتا ہوں انصاف کی. پھر نبی علیہ السلام نے جو حدیث بیان فرمایا مشہور ان کے اوصاف، ان کے صفات بیان کی ہے. اور یہ بات یاد رکھنا ان خوارج کے جو اوصاف صحیح حدیث سے ثابت ہیں ان میں ایک صفت کیا ہے؟ حدثاء الاسنان. نوجوان ہوں گے وہ، سفہاء الاحلام، کم عقل، دماغ نہیں، صرف جذبہ. خالی جذبہ کام کا نہیں بھائی. جذبہ اچھی چیز ہے، ویری گڈ. آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ کچھ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. طریقہ، وے، منہج، اسلوب دعویٰ کیا ہوگا؟ سلف صالحین نے آپ کے لیے چھوڑا ہے. وہ کوئی چیز انہوں نے باقی نہیں رکھی، کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں. انہوں نے بتایا ہے انکار منکر کے مراتب ہیں. ہاتھ سے کیسے انکار کیا جائے گا؟ زبان سے کون انکار کریں گے؟ ہاتھ سے کرنا کس کا کام ہے؟ دل سے کون کریں گے؟ یہ سب اصول ہیں. یہ علم حاصل کرنا پڑے گا. سلف کا منہج کیا ہے اس سلسلے میں تاکہ ہم اس منہج پر قائم رہیں. جب ہمیں صحیح منہج معلوم نہیں ہوگا تو ہم ہر باطل منہج جو ہمارے پاس آئے گا اس کو کھلے ذہن سے یا کہیں کھلے ہاتھوں سے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے آج. نوجوانوں کے منہج میں بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ صحیح منہج ان کا سلیم منہج، سلف کا منہج نہیں پتا. ان کو ایک ہی بات معلوم ہے دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. کیسے سمجھنا ہے ان دونوں کو؟ کیسے اس سے استدلال لینا ہے؟ آیتوں سے دلیل کیسے لینی ہے؟ حدیثوں سے دلیل کیسے لینی ہے؟ کیا متشابہ آیتوں کو پکڑ کر محکم آیتوں کو چھوڑنا ہوگا؟ آیتوں کا مفہوم مطلب کیا ہے؟ حدیثوں کا مفہوم مطلب کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہاں دروازہ کھول دیا گیا. یہ منہج کا بگاڑ ہے. اسی طریقے سے تکفیری منہج نعوذ باللہ من ذالک منہج کا بگاڑ ہے. کیسے کہ شرک کی مذمت، کفر کی مذمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اگر کوئی انسان کو دیکھ رہے ہیں وہ شرک کا کام کر رہا ہے، چھٹ سے اس پر فتویٰ لگانا کہ یہ مشرک ہے. اگر کسی نے کفریہ قول بکا، نہیں پتا کہ وہ جاہل تھا، حجت اس پر قائم ہوئی، کوئی موانع تھے، نہیں پتا کچھ بھی، چھٹ سے اس پر فتویٰ لگانا کہ یہ کافر ہے. یہ منہج ہے تکفیری منہج. فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں مشرک. یہ منہج کہاں سے آ گیا؟ اہل باطل کی طرف سے آیا ہے. لہٰذا یہ بگاڑ ہے بہت بڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کیا ہم نے نہیں پڑھی جس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اگر آدمی اپنے بھائی کو کافر یا مشرک کہتا ہے، اپنے بھائی کو کافر یا مشرک کہتا ہے، اگر وہ اللہ کے نزدیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ الفتویٰ لوٹ کر اس کے پاس الا رجعت علیہ، اس کی طرف آ جائے گا، وہ خود کافر یا مشرک ہو جائے گا. اللہ سے ڈرنا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مسائل پڑھیے تکفیر کو لے کر، کیسے زبردست اقوال ہیں، کیسے ان کے اقوال ہیں، کیسے ان کے واقعات ہیں، کیسے انہوں نے ایک اچھا منہج دیا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو کلمہ مسجد میں وہ بتا کر آیا، آپ میں سے شاید بعض لوگ موجود نہیں تھے، میں یہ سنا دوں اس کو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک خطرناک فتنہ اٹھا، خلق قرآن کا فتنہ. بادشاہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، لوگوں نے کہا نہیں قرآن مخلوق نہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بات گئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لیا گیا، بولو فتویٰ دے دو کہ قرآن مخلوق ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. کہا نہیں بادشاہ بول رہے، بولو. ارے نہیں بھائی نہیں ہے، مارو. ظلم کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، برداشت کیا. دیکھیے ظلم ہو رہا ہے ایک باطل قول کہلانے کے لیے، تشدد ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے. وہ جو مارنے والا تھا اس نے یہ کہا ارے یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اتنا مارتا ہوں کوڑوں سے، اگر مضبوط ہاتھیوں پر یہ کوڑے برسائے جائیں وہ مضبوط ہاتھی مر جائیں گے. یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں بول دیتے جو بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ایک ہی بات کہتے، کیسا منہج دے کر گئے. میرے نوجوانوں، میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان ماں اور بہنوں،
اللہ سے ڈریں، اپنے منہج کی سلامتی کی دعا کریں. منہج بہت قربانیاں دے کر ہم تک پہنچایا گیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو مار مار کر یہ کہا جاتا ایک بات بول دو بس، قرآن مخلوق ہے. انہوں نے کہا ایتونی شیئا من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ حتی اقول به. ارے کوئی قرآن کی آیت لے کر آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لے کر آؤ کہ میں کہوں کہ قرآن مخلوق ہے. نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ کتاب و سنت سے یہ موضوع یہ مسئلہ ثابت ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے. مارا گیا مارا گیا. یہ تو وہ تھے نا جو بڑے عالم تھے اس دور میں، اور بھی علماء تھے، ان کے شاگرد تھے، طلبہ تھے، ان کو بھی مارا جاتا. وہ آتے ملنے کہتے بادشاہ بہت مارتا ہے، کیا کہنا، خروج کر لیں، اس کے خلاف آواز اٹھا دیں؟ کہا نہیں، صبر کرو. کیا کہا؟ صبر کرو، انشاءاللہ فتنہ ختم ہوگا. فتنہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ خروج کے بغیر فتنہ ختم ہوا. صبر کرنے کی وجہ سے وہ فتنہ دب گیا. اس کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مخلوق ہے. لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے یہ مسئلہ. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی. لہٰذا اس منہج کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، کوشش ہو رہی ہے مسلسل، اور اس کے لیے فاسٹ ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا یوز کیا جا رہا ہے. میں تعجب ہوتا ہوں نوجوانوں سے جب گفتگو ہوتی ہے، بعض عجیب عجیب منہج بتاتے ہیں، قیامت کی باتوں کو لے کر، غیبیات کو لے کر ان کا منہج، امور غیب جو ہیں، قواعد نہیں پتا، اصول نہیں پتا، منہج سیکھے نہیں ہے، عجیب و غریب قسم کا منہج، آیتوں کی تعویلیں، حدیثوں کے میں جو مفہوم الٹا سیدھا بتا دینا، یہ سب جو ہے مسئلے ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا میرے معزز سامعین، اپنے منہج کو بچانے کی کوشش کریں. منہج میں بگاڑ آ چکا ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، ورنہ جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے اس سلسلے میں. تقریباً حضرت عمرو بن عاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ دیکھ سلف صالحین نے جو منہج دیا نا اس پر جمے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. صحابی کہتے ہیں، عمرو بن عاص تقریباً ان کا نام ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ہماری مثال اور تمہاری مثال، اہل باطل کو انہوں نے کہا، اہل بدعہ کو انہوں نے کہا، ہماری مثال تمہاری مثال کیسی ہے؟ اس قوم کے جیسی ہے جو راستے پر چلے تھے، نکلے تھے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ آندھی آ گئی، تیز و تند ہوائیں آ گئی، راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر ہے. راستہ منہج کو کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، منہج. راستہ ہمیں نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کہاں ہے. قوم کے بعض لوگوں نے کہا الطریق ذات الیمین، راستہ رائٹ سائڈ پر ہے. بعض نے کہا الطریق ذات الشمال، کہا کہ راستہ جو ہے لیفٹ سائڈ پر ہے. دیکھو انہوں نے اپنی رائے پیش کی، انہوں نے اپنی رائے پیش کی. صحابی کہتے ہیں ہماری مثال کیسی ہے؟ ان لوگوں کی جیسی ہے جنہوں نے کہا نہیں، ہم آئے تھے راستے پر نا، ایک راستے سے پر آئے تھے، ہوا آندھی کی وجہ سے راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم ویٹ کریں گے یہ ہوا ختم ہو جائے، یہ آندھی ختم ہو جائے، راستہ خود بخود سمجھ میں آئے گا. تو بعض لوگوں نے کہا نہیں ہمیں چلنا ہے، رائٹ سائڈ راستہ ہوگا. چلے گئے بعض لوگ. بعض لوگوں نے کہا لیفٹ سائڈ پر راستہ ہے، وہ لیفٹ سائڈ پر چلے گئے. ہم وہیں رکے رہے. صبح ہوئی، آندھی ختم ہوئی، تبین الطریق، راستہ دکھ گیا. اللہ سمجھ میں آ رہی مثال؟ یہ سلف کے منہج پر قائم رہو میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں. فتنے آئیں گے منہج کو بگاڑنے کی، منہج کو لوٹنے کی. عقیدے کے بعد ہر ممکن باطل کوشش کرے گا، ہر راستہ اپنائے گا. بچا کے رکھنا اپنے منہج کو، ثابت قدم رہنا منہج پہ جو سلف، جو کتابوں میں لکھا، علماء نے اپنی تقاریر میں بیان کیا ہے کہ تو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے اس منہج کی. اس پر باقی رہیں، باقی رہیں، باقی رہیں، تاکہ فتنے ختم ہو جائیں اور ہم اس اپنے منہج کو بگڑنے سے بچا لیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد تیسرا جو بگاڑ ہے وہ ہے اخلاقی بگاڑ. عقیدے کا بگاڑ ایک طرف، منہج کا بگاڑ ایک طرف، اخلاقی بگاڑ. اخلاقی بگاڑ میں کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں. نمبر ایک چیز اخلاقی بگاڑ میں حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں. اخلاقی بگاڑ ہے حقوق، بادشاہ کے حقوق، ٹھیک ہے، علماء کے حقوق، والدین کے، امی کے حقوق، ابا کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عامۃ المسلمین کے حقوق، جانوروں کے حقوق وغیرہ، جس کی تفصیلات ہیں. یہ بگاڑ اخلاق میں کہ گالیاں نعوذ باللہ کی جاتی ہیں، حقوق ظلم کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ کا جو ہے بادشاہ کا حق نہیں ادا کیا جاتا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا لو کانت لی دعوت مستجابہ لجعلت للسلطان، اگر مجھے پتا ہو جائے کہ ایک دعا اللہ میری ضرور قبول کرے گا تو وہ پوری دعا میں بادشاہ کے لیے کرتا. اللہ، بادشاہ کے حقوق ہیں، ہم اس پر ظلم کریں گے، یہ اخلاقی بگاڑ ہے نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے والدین، علماء، ان کا مقام، یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ کیا ہے اخلاقی بگاڑ میں؟
بڑوں کا ادب ختم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بڑے چاہے اپنے ہوں یا لوگوں کے ہوں، بے ادب بڑوں کے ساتھ، جو بوڑھے لوگ ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے بڑے ہیں جو عمر میں، آپ کو پتہ ہے یہ اخلاقی بہت بڑا بگاڑ ہے بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، جو ان کے بڑے ہیں ان کے ساتھ رویہ کیسے ہے، کیسی گفتگو ہے، اخلاق بچوں کے کیسے ہے، کیسی گفتگو کی جاتی ہے، ڈانٹ پھٹکار، ان کو نیچا کرنا، ان سے جو ہے غلط زبان سے استعمال، ان کو نعوذ باللہ بعض تو گالیاں بھی دیتے ہیں، یہ اخلاقی بگاڑ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نوجوان وہ سمجھتا ہے میں جوان ہوں، ابا بڈھے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا، ابا بڈھے ہو گئے ہیں، بوڑھے ابا کو کچھ نہیں پتا، یہ جوان سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ علم اور نالج رکھتا ہوں دنیا کی، یہ پرانے خیالات کے میرے ابا ہے، ان کے ساتھ اس کا رویہ خراب ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جو تا قیامت تلاوت کی جائیں گی۔ کہاں ہیں ہمارے نوجوان، کہاں ہیں ان کے اخلاق؟ اس آیتوں کی روشنی میں اچھے اخلاق کیوں نہیں ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے؟ کیا ان آیتوں کا مفہوم ہے یا ترجمہ؟ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جو اس کا حق ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے ماں باپ کے حقوق کو ذکر کیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ نوجوان لڑکیاں میری ماں اور بہنیں بھی میری بات سن رہی ہیں، ماں باپ کے ساتھ اپنے رویے کو، غلط اخلاق کو ترک کر دیا جائے، یہ بگاڑ ہے اخلاق کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے ساتھ گفتگو صحیح نہیں کی جاتی ہے، بیہیویئر جس کو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، رویہ صحیح نہیں ہے، طور طریقہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ رب العالمین یہاں یہ حکم دیتا ہے اپنے ایمان والوں کو، اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر وہ تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں۔ علماء نے تفسیر میں لکھا ہے تمہارے پاس، عندکا کا مطلب بوڑھے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ پاس کا مطلب کیا، عندکا کا، ایسے نہیں کہ بوڑھے، کیونکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دور رہیں گے تو ان کی دیکھ بھال، ان کا خیال کون کرے گا؟ اللہ نے اسی لیے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، عندک تمہارے پاس، مطلب بوڑھے ماں باپ دونوں میں سے دو ہو، ایک ہو یا دو ہو، فلا تقل لهما اف، انہیں اف مت کہو اور انہیں ڈانٹنا مت، بلکہ ادب اور احترام سے ان سے گفتگو کرنا، اور رحمت کا بازو ہمیشہ ان کے لیے جھکا کے رکھنا، اور ہمیشہ دعا کرنا اے ہمارے رب ان دونوں پر، ہمارے ماں باپ پر رحم کرنا جیسے بچپن میں ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ یہ آیتیں ہیں میرے بھائی قرآن مجید کی۔ نوجوانوں میں بگاڑ اخلاق کیا ہے، ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، گھر کا ماحول صحیح نہیں، کالج کا، یہ آیتیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق ان کو نہیں پتہ، لہٰذا یہ بہت بڑا اخلاقی بگاڑ ہے، ماں باپ کا حق۔ اور اسی طریقے سے بڑوں کے بارے میں، چاہے بڑوں میں ماں باپ ہوں یا دوسرے ہوں، آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے اجلال میں، اللہ اکبر، دیکھیے اللہ رب العالمین کے اجلال میں بوڑھے ماں باپ، بوڑھے مسلمانوں کی عزت اور احترام ہے، اللہ کے اجلال میں ہے یہ، اللہ اکبر، کہ ہم جو بوڑھے مسلمان ہیں ان کی عزت، ان کی توقیر کریں، ان کا ادب اور احترام کریں۔ بڑوں کے ساتھ بے ادبی اخلاق کی گراوٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے فحش اور عریانیت کا عام ہو جانا، نعوذ باللہ من ذالک، نوجوان لڑکوں میں یا نوجوان لڑکی میں فحش گوئی، فحش سمجھتے ہیں بری بات ہے، فسق و فجور، زبان اچھی نہیں، جس کو بولتے ہیں عام اردو میں زبان اچھی نہیں ہے، میرے بیٹے کی یا میری بیٹی کی کہتے ہیں، یہ لڑکے کی یا لڑکی کی، یہ جو کالج میں پڑھتی ہے، یہ جو نماز روزہ رکھتی ہے، یہ جو نماز روزہ کا پابند ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، فحش گوئی یا فحش عملی، فحاشی جس کو کہا، نعوذ باللہ من ذالک، بے حیائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان، تمشی علی استحیاء، جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بچی گئی تھی، قرآن پڑھیے واقعہ، اللہ تمشی علی استحیاء، اس کی چال میں حیا تھی، اللہ اکبر۔ الحیاء من الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان سبعون، الایمان سبعون، جیسے کہ حدیث ہے 70 سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں، اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ العداء عن الطريق والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان میں سے ہے حیا۔ اور ہمارے یہاں اخلاقی یہ گراوٹ ہے کہ بے حیائی، اس کی کئی شکلیں آپ کو نظر آئیں گی، باتیں جو ہر بات بولنے کی ہوتی ہے، بعض باتیں بولنے کی نہیں ہے، بے حیائی گفتگو میں ہے، اپنے اقوال میں ہے، نعوذ باللہ میں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا، نماز پڑھنا، ان کا شرم اور جو چیز عیب ستر پوشی جس کو نماز میں، وہ ان کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، نعوذ باللہ میں۔ واٹس اپ ایک ذریعہ ہے، فیس بک، واٹس اپ، بے حیائی گفتگو،
ناموں کو بدل بدل کر اس پر اپنے اکاؤنٹ بنانا، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا نعوذ باللہ من ذالک، غلط اس میں بے حیائی، غلط تصویریں نعوذ باللہ، غلط بے حیائی کی گفتگو، فحاشی پھیلانا نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے دردناک عذاب کی قرآن میں وعید پیش کی ہے۔ یہ اخلاقی گراوٹ آج آ چکی ہے، اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت بڑی گراوٹ ہے، یہ ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ذرائع وسائل کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ذرائع ہیں، وسائل اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن اس کا یوز صحیح ہونا چاہیے۔ یہ یوزر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یوزر اس کا یوز صحیح کرے۔ فیس بک حرام نہیں ہے، واٹس ایپ حرام نہیں ہے، لیکن اس کو بے حیائی کے لیے استعمال کرنا، بے حیائی حرام ہے۔ فحاشی کے لیے استعمال کرنا، شرم و حیا ختم۔ لڑکیوں کا کیا حال ہے نعوذ باللہ، میرے نوجوان لڑکے میری گفتگو سن رہی ہے، ارے وہ ادب و حیا کیسی تھی بھائی، اللہ اکبر، حیا دیکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا او تزنی الحر، کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ ایک آزاد لڑکی بھی زنا اور بدکاری کر سکتی ہے؟ تعجب ہوا۔ نعوذ باللہ ہمارے یہاں جو ہے نوجوانوں میں یہ چیز پھیلائی گئی ہے دشمنان اسلام کی طرف سے، اور بے حیائی بری طریقے سے پھیلی ہوئی۔ کپڑے کیسے نعوذ باللہ، بے حیائی کپڑوں میں، اقوال میں بے حیائی، میں نے کہا اس کی کئی شکلیں ہیں، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ یہ اخلاقی گراوٹ نوجوانوں میں ہے۔ لڑکی کا، عورت کا میرے بھائی زیبا ہے حیا، سر جھکاتی ہے، وہ تمشی علی استحیاء، چلتی ہے تو حیا کے ساتھ چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب کنواری لڑکی سے رشتہ پوچھا جائے وہ خاموش رہے تو خاموشی کیا ہے اس کی، رضامندی ہے یا نہیں ہے؟ یہ خاموشی کہاں سے آئی؟ یہ حیا سے آئی۔ حیا کی تعلیم ماؤں نے دی، اقوال میں حیا، کپڑوں میں حیا، لیکن بے حیائی پھیلی ہوئی ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اخلاق کی بہت بڑی گراوٹ ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع کا، وسائل کا، نیٹ ورک کا غلط استعمال، سوشل نیٹ ورک، الیکٹرانک میڈیا کا غلط استعمال کرنا نعوذ باللہ، یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا اخلاقی گراوٹ ہے، عام ہے جھوٹ بولنا نعوذ باللہ۔ نہیں مذاق سے بولی ہوئی، ارے مذاق سے جھوٹ حلال ہے، یہ کہاں سے لائے؟ نہیں میں مذاق کر رہی تھی ممی، ڈیڈی میں مذاق کر رہا تھا آپ سے، I was kidding, I was joking۔ اوہو، یہ حرام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اجازت دی کہ ہم کڈنگ میں، جوکنگ میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے؟ کسی عالم کا، مفتی کا فتویٰ ہے؟ جھوٹ بولنا، فون اٹھائے، ہاں بیٹے ماں ہیں جی، تربیت بھی دیکھیے، وہ آنٹی کا فون ہے، کیا بولو؟ سو رہے بولو، ہاں وہ سو رہی ہیں، ایسے بول دینا، وہی پڑھتا، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ سو رہی ہیں، تاکہ ان کو بھی پتا چلے کیا جھوٹ کی تربیت دی جاتی ہے۔ اب اماں یہ بولے تو بیٹی کا حال کیا ہوگا؟ اچھا میرے شوہر کے ساتھ بھی ایسی کرنا ہے مجھے، پمپنگ، ٹریننگ، پتہ نہیں کیا کیا بولے اس کو کیا جا رہا ہے۔ جھوٹ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ۔ کہاں ہے تم؟ جلدی آؤ نا، پروگرام شروع، بس میں لاسٹ سگنل پر ہوں، جھوٹ، 3 سگنل پہلے ہے وہ، بولو بہت جھوٹ۔ ہم سمجھتے نہیں یہ تھوڑی جھوٹ، ارے بھائی مذاق سے بول دیا، ارے بھائی مذاق میں بھی جھوٹ، جھوٹ ہے، حرام ہے، اسلام نے اجازت نہیں دی کہ مذاق میں جھوٹ۔ نبی علیہ السلام نے بھائی مذاق کی اجازت ہے میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے مذاق کیا کہ نہیں کیا؟ جھوٹ بولا، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، صحیح ہے، وہ ناراض ہوگی، ذرا جا رہی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو کہ اللہ اس کو جوان کر کے داخل کرے گا۔ جھوٹ تھی کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی؟ بتائیے نا۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعہ ہے، تو جھوٹ جو ہے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ ہے، یہ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام، کاروبار میں جھوٹ، عام بول چال میں جھوٹ، دوست احباب اپنی بیٹھکوں میں، محفلوں میں جھوٹ، لڑکیاں گھروں میں جھوٹ، لڑکے گھروں میں جو کہاں گئے تھے بیٹے دیر سے آئے، وہ ذرا ٹیوشن میں دیر ہو گئی، جھوٹ، امی کو کیا پتہ۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوتا، اس کا منہج صحیح ہوتا، یہ اخلاقی گراوٹ ہی نہیں آتی۔ اگر اس کو پتا چلتا میرا رب تو سن رہا ہے میں امی کو کیا بول رہی ہوں، میرا رب تو جانتا ہے میں کہاں سے آئی ہوں، یہ جھوٹ بولتی نہیں۔ اسی طریقے سے غیبت دیجئے، میں نے کہا بہت اخلاقی گراوٹ ہے، بہت غیبت، چغل، بیٹھے بیٹھے برائیاں، اور اللہ ماں فرمائے جیسے علماء کی برائی آج کل تو ہمیں فلاں شک کے بارے میں معلوم نہیں، کیا ہوا میں بتاتا ہوں، آپ بول رہے ہیں علماء نے اس کو کیا کہا معلوم ہے؟ غیبت کیا ہے؟ وہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں مردہ گوشت کھانا ہے نا، ایحب احدکم، سورہ حجرات کی آیت ہے نا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ مردہ گوشت کھائے؟ تم پسند نہیں کرتے ہو، تو غیبت مردہ گوشت کھانا ہے۔ اگر علماء کی غیبت، تو اہل علم نے فرمایا ہے تفسیر میں کہ ان کا زہریلا مردہ گوشت کھانا، خالی مردہ نہیں، زہر ملایا ہوا مردہ گوشت کھانا،
علماء کی غیبتیں، بادشاہ کی غیبت، اپنوں کی غیبت، چغل خوری عام ہے، برائیاں پھیلانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا. تمہارے بارے میں ایسے بول رہے تھے، وہ تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہی تھیں لڑکیاں، تو دونوں میں فساد، جھگڑا، لڑائی، دوریاں، نفرتیں، بغض، حسد، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. نعوذ باللہ. اخلاقی گراوٹ ہے یہ. فتنہ کریں، فتان بنے ہوئے ہیں لڑکیاں لڑکے، نعوذ باللہ من ذالک. ارے اصلاح کرو، معاشرے کی اصلاح کرو بھائی، کانفرنس کا نام ہی اصلاح کرنا ہے، تو ہم فتنہ کریں گے لوگوں میں؟ اخلاقی گراوٹ ہے یہ، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے حدث ولا حرج، اب گنتے جائیے بہت ساری چیزیں. یہ چند میں نے اخلاقی گراوٹ میں نے بتایا، اخلاقی بگاڑ نوجوانوں میں پا گیا. اس کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں بتاؤں کیسے ہم اپنے عقیدوں کی، اپنے منہج کی، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں گے یا اس کو بگڑنے سے بچائیں گے. اگر بگڑ گئے تو کیا کرنا ہے. اب دوسرا موضوع جو اصل حصہ ہے، دوسرا، اس کا علاج کیا ہے میرے بھائی؟ میرا عقیدہ بگڑ گیا ہے، میرا منہج بھی بگڑ گیا ہے، اخلاق بھی بگڑ گئے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے. نمبر 1 کہ ہم علم حاصل کریں عقیدے کے لیے، منہج کے لیے، اخلاق سب کے لیے ہے. پہلے علم اور دین کو سمجھنا، پہلی ضروری چیز علم، دین کا علم حاصل کرنا، اللہ کو پہچاننا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اس نے جو دین ہمارے لیے نازل فرمایا وہ اسلام ہے، اس کو پہچاننا. اور یہی 3 چیزیں ہیں جس کے متعلق ہر انسان سے قبر میں سوال کیا جائے گا. صحیح ہے نا؟ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں. سوال، علم کس سے حاصل کرنا؟ علم صاحب علم سے حاصل کرنا. صحیح ہے نا؟ علم والے جو ہیں، جن کو اہل علم کہا جاتا ہے، ان سے علم حاصل کرنا. اور جب صاحب علم سے علم حاصل کریں گے تو دین سمجھیں گے، تفقہ آئے گا، دین کی سمجھ ہوگی. یہ سب سے پہلی چیز ہے علاج. بھائی مجھے علاج، بگاڑ سمجھ میں آ گیا، پرابلمس معلوم ہے، ویسے بول دیا آپ، ہم کو بھی معلوم تھا پہلے سے. اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے سب سے پہلے علم حاصل کرو، اللہ کے دین کا علم. ماشاء اللہ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سب ٹھیک ہے. سب سے ضروری چیز اللہ نے جو دین آپ کے لیے دیا ہے اس دین کا علم حاصل کیجیے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ ساری آیتیں دلیل ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کی تعلیم ہے نا، علی رضی اللہ کے قول کو بیان کرنے سے پہلے دنیا کی تعلیم دنیا حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ میں ڈاکٹر بنوں گا تو نوٹ اچھے آئیں گے، انجینئر، آج جو ڈیمانڈ ہے جس سرٹیفکیٹ کا یا جس جگہ جاب کرنے سے زیادہ پیسہ آئے گا، یعنی مادیت جس کو بولتے ہیں، پیسوں کے غلام، عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخمیسہ، عبد الخمیلہ، عبد الرحمن نہیں، امت اللہ، امت الرحمن نہیں، پیسوں نہیں، مال سے بہتر علم ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں العلم خیر من المال، مال سے علم بہتر ہے. سنیے سنیے، یہ کیا، کس کا بگاڑ ہے، کس کا علاج ہے؟ عقیدے کا علاج. عقیدے کو بگڑنے سے بچانا، منہج کو بگڑنے سے بچانا، اخلاق کو بگڑنے سے بچانا ہے. پہلا کام علم حاصل کرو، مال سے علم بہتر ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ مال ختم ہو جاتا ہے، علم ختم نہیں ہوتا ہے. اور ایک بڑی پیاری بات آگے انہوں نے، ان کا قول بڑا لمبا ہے، بڑا پیارا قول ہے. کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ تَحْرُسُهُ وَالْعِلْمُ يَحْرُسُكَ. مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑے گی، علم تمہاری حفاظت کرے گا، ہے نا؟ مال، ارے پیسے کہاں ہیں، ویلٹ کہاں ہے میرا، جلدی دیکھا، ارے میرا کارڈ چلا گیا، فوراً بلاک کر دینا اس اکاؤنٹ کو. پریشانی، بچانا پڑتا ہے. ارے میں سوٹ کیس بھول گیا، اس میں 2000 روپے رکھے ہوئے تھے، اس میں 10,000 روپے رکھے ہوئے تھے. مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے. العلم یحرسک، علم تمہاری حفاظت کرے گا، کیونکہ علم روشنی ہے، نور من اللہ. وہ بتائے گا یہ عقیدہ، یہ بولنا نہیں، اللہ کے بارے میں نہیں بولنا، یہ غلط ہے. اچھا یہ غلط ہے، اس قول سے اپنے آپ کو بچا لیں گے آپ. یہ منہج غلط ہے، خوارج کا منہج ہے، اچھا علم سے فائدہ ہو رہا ہے، نہیں ایسے ہمارا منہج نہیں اپناؤں گا، یہ میں نہیں بولوں گا، سوری چھوڑو، اس سے دور ہو جائے گا، یہ غلط اخلاق ہے، بد اخلاق، ایسے بات نہیں کرنا ہے ماں باپ سے، نہیں میں ایسی بات نہیں کروں گا، استغفر اللہ، معافی مانگ لے گا، ختم کر لے گا اپنے آپ. العلم یحرسک، علم تمہاری حفاظت کرے گا. آگے فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، مال بٹورنے والے چلے گئے، ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا، اور علم پھیلانے والے شخصیتیں ان کی چلی گئی ہیں، لیکن نام ان کا آج بھی ہے لوگوں میں. آج ہم جتنے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، زندہ ہیں لوگ سب، محدثین، فقہا، صحابہ، تابعین، طب تابعین، محدثین، فقہا، بزرگان دین، اولیاء ہیں آج دنیا میں؟ نہیں ہے، لیکن ان کا علم دنیا میں ہے، آج بھی ان کی یاد دلوں میں زندہ ہے. اللہ اکبر، یہ ہے علم کا فائدہ. اور ایک اچھا قول بتاتے ہوئے میں آگے بڑھوں،
علم کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے. سلف کا بڑا پیارا قول ہے, کہتے ہیں علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے, علم, ذرا غور سے سننا, علم کی نسبت جس کے طرف کی جا رہی ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے, خوش ہو جاتا ہے. اور جہالت کی مذمت کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ جس کی طرف جہالت کی نسبت کی جا رہی ہے حالانکہ وہ اس کا اہل ہے, وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, اس کا منہ بگڑ جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ نہیں, یہ ذرا فصیح اردو تھی, عام اردو بولو نا ذرا. چلو بھائی عام اردو میں. عالم نہیں ہے ایک آدمی, جاہل ہے, اس کو بولنا یہ بہت بڑے عالم ہے, خوش ہو جاتا. ارے یار تو نے بڑا سخت خیال رکھا میرا, بڑا ہے نہیں عالم, تو یہ بہت بڑے عالم دین ہے یہ, اور نہیں ہے عالم, زیرو ہے, صفر. وہ خوش ہو جاتا ہے علم کی اہمیت. جاہل کو بولو بھائی صاحب یہ بہت بڑے جاہل آدمی ہے, حالانکہ جاہل ہے, ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہے علم کی اہمیت, علم کا مقام, علم کی فضیلت. لہٰذا عقیدوں کو بگڑنے سے, منہج کو بگڑنے سے, اخلاق کو بگڑنے سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ علم. اور علم کتاب سے نہیں لینا, انٹرنیٹ سے نہیں, کتاب کو سمجھنا علماء سے. خالی کتابوں سے علم آ جائے تو کالج کیوں بنائے؟ جب سائنس نہیں سمجھ سکتے بغیر پڑھانے والے کے, سمجھنے والے کے, قرآن سمجھیں گے آپ, حدیث سمجھیں گے, اصول حدیث سمجھیں گے, تفسیر سمجھیں گے. ضروری ہے نا بھائی پڑھانے والا. ارے بھائی یہ علماء چھوڑو بھائی, خود پڑھو نا, انگلش میں سارے ٹرانسلیشن موجود ہے, کلک کرو سامنے آئے گی, کرو کلک, کون کون کیا کیا دیتا ہے دیکھو. کہاں سے لے رہے ہیں؟ بعض عورتیں جو ہے چینلوں سے 3 لے رہی ہیں علم. چل میں بڑے استخارہ کا پروگرام کتنا اچھا, میں جب پچھلے مہینے جدہ میں بول کے آیا استخارہ کا, وہ میرے لیے آپ ذرا استخارہ دیکھ لیں پلیز. استخارہ دیکھنے کی چیز ہے بہن جی, استخارہ دیکھتے کیسے ہیں بھائی؟ نظر آتی ہے کہ پنگا انگا تو نظر آتا, استخارہ کیسے نظر آتا ہے؟ کیا حال ہے دیکھیے. وہ سمجھ اب بیٹھے ہیں, ہاں جی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی ابھی 1 منٹ, وہ استخارہ تھا. یہ حال ہے. ہم علم کہاں سے لے رہی ہیں؟ ہماری ماں اور بہنیں, چینل, میڈیا جو دے رہا ہے. دیکھو یہ نئی چیز واٹس ایپ پہ, اچھا فارورڈ کرو جلدی, ایسے ایسے ہوگا, ٹھیک ہے کلک فارورڈ. جہالت کی حد ہے. پھر سو کالڈ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں لوگ, ایسے نہیں بھائی. علم اہل علم سے لو. اللہ جزائے خیر دے. آپ پونا میں ہیں, شیخ ابو زید ضمیر سے علم حاصل کیجئے انشاءاللہ. اب بمبئی میں یہاں جو بیٹھے ہیں شیخ عبدالسلام صاحب ہیں, اللہ میرے شیخ عنایت اللہ صاحب تشریف فرمائیں, علم لیجئے, اہل علم ہے یہ لوگ. آپ کہاں سے؟ آپ حیدرآباد سے ہیں, شیخ صفی احمد مدنی سے علم حاصل کیجیے. اس کا مطلب ان کے علاوہ نہیں, وہ ایک نام مثال. ارے آپ اس دن تقریر میں ایک نام بولے, ان سے لینا کیا نہیں. علماء بہت ہیں بھائی, مثال میں ایک پیش. آپ دلی کے ہیں فلاں سے لیجیے, آپ یو پی کے ہیں فلاں سے, علماء موجود ہیں, علماء موجود ہیں, نعمت ہے اللہ کی طرف سے. علم علماء سے لیجیے, سیکھیے. انہوں نے محنت کی, انہوں نے سمجھا ہے کتاب و سنت کو, عقیدے صحیح ہیں, منہج صحیح ہے, ان سے علم حاصل کیجیے. اور علم حاصل کرنے کا علم حاصل کیجیے کہ علماء سے علم حاصل کریں گے تو دین سمجھیں گے, اور جب دین سمجھیں گے تو پھر عقیدہ خراب نہیں ہوگا, منہج بگڑے گا نہیں, اخلاق کی گراوٹ نہیں آئے گی, اخلاق ختم نہیں ہوں گے, خراب نہیں ہوں گے جب علم حاصل. خوارج کی مثال, علم سے دور رہے اس لیے خوارج بنے کہ نہیں بنے؟ جذبہ تھا. ہمارے نوجوانوں میں بھی جذبہ, مجھے کرنا ہے کچھ. ارے کرو, ٹھیک ہے, کول کرو, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, جذبہ ہے, ایمانی جوش ہے, لیکن اس جوش کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ جوش جو ہے خارجی بنا دے گا, یہ جوش تکفیری بنا دے گا, یہ جوش معتزلی بنا دے گا, یہ جوش ان کا منہج معتزلہ کا منہج دے دے گا, یا ماتوریدیہ کا منہج عقیدہ ان کا دے دے گا آپ کو. اس جوش کو صحیح رخ دینا ہے. اہل علم کی تربیت میں رہیں آپ. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. یہ آیت ہے, علماء کا یہ مقام ہے. نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے پاس جب امن کی یا خوف کی کوئی بات آتی ہے تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں. یہ غلط ہے, مذمت ہے, ایسے نہ کرو, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اہل علم کی طرف اس کو لوٹاؤ. اس خبر کو جو امن یا خوف سے تعلق رکھتی ہے اس کو اہل علم کی طرف لوٹاؤ, اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ تاکہ وہ اس کا صحیح مطلب بتائیں گے. آگے فرمایا تم شیطان کی بہت کم اتباع کرتے ہو, بہت کم, تم شیطان کی اتباع میں لگے ہوئے ہو. اس آیت پر غور کریں تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس کوئی بھی انفارمیشن, کوئی بھی نیوز آتی ہے, اذاعوا بھی, اس کو پھیلا دیتے ہیں فوراً, جو آج کل ہو رہا ہے فتنہ. لیکن اس پھیلانے سے کیا ہوگا, لیکن چھوڑ دیں, اس پھیلانے سے کیا ہوگا, نقصان ہوگا. آپ کے اس فارورڈ کرنے کی وجہ سے, آپ کے اس آگے بھیجنے کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے بھی بگڑ سکتے ہیں, لوگوں کے منہج بھی بگڑ سکتے ہیں, لوگوں کے اخلاق بھی خراب ہو سکتے ہیں. آپ ذمہ دار ہوں گے کل قیامت کے دن. اللہ بچا کے رکھے, کہیں اس حدیث میں نہ آ جائیں من دعا الی ضلالہ,
جو ضلالت اور گمراہی کی طرف کسی کو دعوت دے، اس کا وزر، وہ جو اس راستے پر چلے گا آپ کے فارورڈ کرنے کی وجہ سے، آپ کے بھیجنے کی وجہ سے، وہ اپنے عقیدے بگاڑے گا، وہ اپنا منہج بگاڑے گا، وہ اپنے اخلاق بگاڑے گا، اس کا وبال کل قیامت کے دن آپ کی گردن پر آئے گا۔ اور جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، دعاۃ علی ابواب جہنم من اطاعهم قذفوهم فیہا، جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں بلانے والے، کم جوائن می، جوائن اس، آؤ ہم سے مل جاؤ، ہم سے مل جاؤ، جو لبیک کہیں گے جہنم کی آگ میں ان کو پھینک دیں گے وہ لوگ۔ تو ایسا نہ ہو میرے بھائی، اہل علم آپ کی حفاظت کریں گے اللہ کے فضل کے بعد۔ دین کو سمجھنا، تفقہ فی الدین، خوارج نے دین کو نہیں سمجھا، اسی وجہ سے خارجی بن گئے۔ دین کو سمجھ، دینی مزاج کو، آیت ہے، تفقہ بہت اہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دین کی بہت ضروری، ورنہ کیا ہوگا، حلال کو حرام کر دے گا آدمی، سمجھے گا نہیں دین کو۔ نالج الگ چیز ہے، ایک ہوتا ہے مجھے دین کی معلومات ہیں، ٹھیک ہے بھئی آپ کو دین کی معلومات ہے، کیا معلومات ہیں بھئی؟ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے، نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور احرام میں یہ پابندیاں ہیں، مرد کے لیے یہ ہے، عورت جو ہے بغیر نقاب کے احرام باندھے گی، ٹھیک ہے، معلومات ہیں بھائی ماشاءاللہ، نالج ہے، سمجھے دین کو آپ، ڈفرنٹ ہے نا دونوں، ایک ہوتا نالج، ایک ہوتا سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ کیا بولتے ہیں انگلش میں نہیں معلوم اس کو۔ بہرحال تفقہ ضروری ہے، تفقہ کا کمی ارشاد کو جو ہے برباد کر دے گی۔ اس کی ایک مثال سمجھنے کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں تفقہ کی کمی کی وجہ سے، خوارج کی مثال تو میں نے دے دی، کافی سمجھ میں آ گیا، وہ ان کے پاس تفقہ نہیں تھا، آیت پڑھتے تھے بتاتے تھے لیکن آیت کا مطلب ہی نہیں لیتے تھے، الٹا تفقہ نہیں تھا، دین کو سمجھے نہیں مزاج، دین کیا چیز اس کو سمجھنا، دین کو سمجھنا جو سلف کے منہج پر سمجھنا ہے، یہ نہیں سمجھے ہو، اسی وجہ سے خارجی ہو گئے۔ بعض لوگوں نے اعمال کو ایمان سے نکال کے پھینک دیا، بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، سب نہیں سمجھنے کی وجہ سے، تفقہ کی کمی کی وجہ سے۔ اور ایک مثال دوں میں آپ کو، بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی عدل ہے نا قرآن میں، عدل یعنی انصاف، عدل کا مطلب کیا ہے؟ مساوات، برابری، سب برابر، مرد عورت، میاں بیوی، فلاں فلاں، سب ایک لائن میں۔ قرآن میں عدل کا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ خطبے میں سنتے ہیں نا جمعہ میں، ان اللہ یامرکم بالعدل، قرآن میں عدل ہے، قسط ہے، قسط بھی عدل کے معنی میں۔ اللہ نے جو ہے پیغمبروں کو بھیجا ہے واضح نشانیاں دے کر، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ عدل عربی کا لفظ ہے جو اردو میں عدل بولتے ہیں، اس کی جگہ ایک اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے انصاف۔ تو عدل و انصاف کیا مطلب اس کا؟ لوگ سمجھتے ہیں عدل و انصاف جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کا مطلب مساوات ہے، مساوات مطلب برابری۔ مساوات لفظ عربی کا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور مساوات ظلم ہے۔ اسلام نے عدل کا حکم دیا، ظلم کا نہیں۔ یہ کیسے؟ عدل کہتے ہیں یہ تفقہ ہے، انسان دین کو نہیں سمجھے گا تو عدل کو مساوات کا نام دے دے گا اور برابری لوگوں میں بتا دے گا۔ عدل کیا ہے جس کا حکم شریعت نے دیا؟ مساوات کہیں نہیں ہے قرآن کی آیت میں لفظ، حدیث میں بھی کہیں آپ کو مساوات کا لفظ نہیں ملے گا کہ اسلام نے مساوات کا حکم دیا ہے۔ عدل کا حکم ہے اسلام میں، اور عدل یہ ہے اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیجیے، آپ ہر صاحب حق کو اس کا حق، بادشاہ کا حق بادشاہ کو دیجیے، عدل ہے یہ۔ علماء کا حق علماء کو دیجیے، ذمہ داروں کا حق ذمہ داروں کو دیجیے، ابا کا حق ابا کو دیجیے، بیوی کا حق بیوی کو دیجیے، بیٹے کا حق بیٹے کو دیجیے، بیٹی کا حق بیٹی کو دیجیے، چاچا کا حق چاچا کو دیجیے، ماموں کا حق ماموں کو دیجیے۔ عدل، مساوات میں سب ایک لفظ، میں سب کو، آپ کے گھر مہمان آئے، اسلام نے کیا کہا؟ یکرم کہا، اکرام کرو۔ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ مہمان کی عزت کرے گا۔ مہمان آنے والے آپ کے چاچا بھی ہو سکتے ہیں، سسر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، علماء بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بادشاہ بھی آئے آپ کے پاس، سب الگ الگ ہے۔ تو ضیف کے حساب سے اکرام ہوگا شریعت، یہ نہیں کہ سب نہیں، جیسے میں دوست کی اکرام کروں گا، اکرام مطلب عزت کرنا مہمان کی، جیسے دوست کی عزت کروں گا میں، دوست مہمان کی، ویسے عالم کی بھی کروں گا۔ بھائی آپ شیخ تم کیا ہونا، آپ بھی یہاں بیٹھ کے کھائیے، آپ بھی یہاں بیٹھ کے کھائیں، ارے نہیں، سب برابری ہے اسلام میں۔ ارے کہاں ہے برابر؟ یہ تو مثال وہی ہوئی جو میں نے دیا تھا حیدرآباد میں، ایک آدمی بکری خرید کے لایا، ایک آدمی نے 2 جانور خریدے، شیر اور بکری، باندھا، گیا بازار، گھاس خرید کے لایا، بکری کے سامنے رکھا، بولا کھا، بکری کھا لی، ٹھیک، شیر کے سامنے رکھا، بولا کھا،
شیر بولا میں یہ نہیں کھاتا. بولا میرے پاس عدل ہے, تم کو بھی یہ گھاس, تم کو بھی یہ گھاس. شیر بول رہا ہے عدل یہ نہیں ہے بھائی, سمجھانے کے لیے, عدل یہ نہیں ہے, عدل یہ ہے تم بکری جو کھاتی ہے بکری کو کھلاؤ, میں جو کھاتا ہوں گوشت رکھو ساتھ. وہ کہہ رہا ہے نہیں عدل ہے اسلام میں. ارے تو نہیں سمجھا, شیر بول رہا ہے, تو ذرا جا عالم صاحب سے سمجھ لے عدل کیا کس کو کہتے ہیں. یہ ظلم ہے بھائی جو عدل کے خلاف ہے. بول رہا نہیں کھانا کھانے تو جائے, وہ بھوکا رہ جائے گا بیچارہ, یہ عدل ہے. اب بتائیے یہ عدل ہے؟ نہیں. اس کو بکری کو گھاس کھلائی. یا میں نے اور ایک چھوٹی سی مثال, آپ کے گھر میں بچہ ہے, ایک آپ کا بچہ ہے 15 سال کا, ایک بچہ 15 مہینے کا ہے. آپ بول رہے ہیں دیکھو بیگم میں سن کے آیا خطبہ عدل کے بارے میں, دیکھو 15 سال کے بچے کو جو دوں گا پیسے وہی 15 مہینے کے بچے کو دوں. ارے نہیں, یہ دودھ پیتا وہ گوشت کھاتا. عدل یہ دین کی توقع نہیں ہے بھائی, عدل ایسا نہیں ہے. وہ مساوات, مساوات ظلم ہے. یہ کیا برابری ہے بھائی, ایسے نہیں. اب اور تیسری آخری مثال لمبی بات ہے, اماں بیوی مسئلہ عدل. ارے امی کی ضروریات الگ ہیں, ان کا خرچہ الگ ہے, بیوی کا خرچہ الگ ہے. نہیں بیگم عدل, امی کو 1000 روپے کی ضرورت ہے, 1000 روپے دے رہا ہے, بیوی کو 2000 چاہیے, 1000 دیتا, کہتا ہے عدل ہے. یہ تو ظلم ہے. تم نے کہاں سے دین کو سمجھا؟ اسی لیے کہتے ہیں تفقہ ضروری ہے, دین کو سمجھو. یہ غلط ہے سمجھنا, یہ عدل یہ نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دو, بیوی کو اس کا حق دو, اس کا خرچہ دو, اور اماں کو اس کا حق دو. یہ ہے عدل. تم نے صحیح کام کیا. یہ ہے عدل جس پر دنیا قائم ہے. یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو بھیجا, اس سے ہر ایک کو اس کا خالق کا حق, حق اللہ. معاذ بن جبل کی حدیث, سوار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانور پر, کیا فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد, اللہ کا حق کیا ہے معلوم ہے؟ کہا کیا؟ حدیث پوری میں نے, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق اللہ کو دو. عبادت پیغمبر کی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ شرک ہے جس کو ظلم قرار دیا گیا. عدل یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق اللہ کو دیں گے, نبی کا حق نبی کو دیں گے, علماء کا حق علماء, صحابہ کا حق صحابہ کو, اہل بیت کا حق اہل بیت کو دیں گے, پڑوسیوں کا حق, رشتہ داروں کا حق, علماء کا حق, بڑوں کا حق, بیوی کا حق, شوہر کا حق, سب کا حق اس کو, جو اس کا حق شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اس کا حق دو. وراثت اس کا حق دو. یہ نہیں کہ بیٹی کی شادی میں خرچہ کر لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں ابا کی جائیداد میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا. بھائی بولتا ہے تم کو ابا نے اتنی بڑی شادی کرائی, اتنا زیادہ خرچ کیا, جاؤ اب کچھ نہیں ملے گا, تمہارا شوہر اتنا کماتا ہے, جاؤ کھاتے پیتے ہو. میراث سے اس کو محروم کر دیا. یہ عدل ہے؟ یہ نہیں ہے. اس بچی کا حق دو جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کیا. قرآن آیات ہے جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی. لہٰذا یہ کب حاصل ہوگا؟ جب دین کو انسان سمجھے گا. تو پہلا علاج نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں گے اور اہل علم کی صحبت میں رہیں گے, تاکہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بگڑنے سے بچا سکیں. دوسری ضروری چیز تقویٰ کا ہونا ہے. نوجوانوں میں سخت ضرورت ہے کہ وہ تقویٰ حاصل کرے, اللہ سے ڈرنا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اور قرآن آیات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تقویٰ جو ہے, آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے عبادات کا پھل ہے, ثمرہ ہے. بعض لوگ عبادات کا مقصد کہتے ہیں, نہیں, ہم نے تحقیق کی علماء سے سعودی عرب میں کہا نہیں, ثمرہ بولیں گے اس کو. ثمرۃ العبادہ تقوی اللہ. عبادات کا پھل کیا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ تقویٰ پیدا ہوگا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. اس سے تقویٰ آئے گا, تقوی کی تاکید آئی ہے. اور جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ نوجوان بھائیوں بہنوں, جنت چاہیے, وہاں کا حسن چاہیے, یہاں کا حسن چاہیے. ازواج مطہرہ, ہر چیز سے پاک, اوپر سے لے کے نیچے تک کلین, نیٹ, بہترین, خوبصورت دوشیزائیں. جنت, اس جنت کو پانے کے لیے تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے. اور تقوی کا فائدہ دیکھیے, اس سلسلے میں آیتیں حدیث سے موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت, تم جہاں رہو اللہ سے ڈرو. لوگوں میں اللہ سے ڈرتے ہو, باقی جگہ بھی اللہ سے ڈرو, ہر جگہ اللہ سے ڈرو. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کے والد مبارک رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, کیا تقویٰ تھا. بلکہ نہیں, عفواً اس سے پہلے وہ تو میں نے بعد میں لکھا تھا اس کو,
اس سے پہلے تقوی، وہ تو حرام سے اجتناب کی مثال ہے. تقوی کی مثال ابن عمر کا واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تھے. انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا. اس کو پکڑا، نوجوان تھا وہ، کیونکہ لفظ حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ نوجوان تھا. فتح جوان کو کہتے ہیں. وہ نوجوان تھا. اس سے پوچھا یہ بکریوں میں سے ایک بکری بیچ دو ہمیں. ٹیسٹ لینا چاہا، اس کا امتحان لینا چاہا. اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں بیچ سکتا بکری. کیوں؟ کیونکہ میں اس کا مالک نہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ٹھیک ہے، آزمانے کے لیے اس کا تقویٰ چیک کرنے کے لیے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بیچ دو یہ بکری. مالک جب پوچھے گا تو بول لینا بھیڑیا کھا گیا، گم گئی. اس نے کیا کہا؟ تقویٰ کیسے تھا؟ فَعِنَ اللَّهِ، ٹھیک ہے مالک کو تو بول دوں گا، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو سن رہا ہے، جانتا ہے. رونے لگے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور بار بار کہنے لگے فَعِنَ اللَّهِ فَعِنَ اللَّهِ. اس کے بعد گئے مالک کے پاس، سارا ریوڑ خریدا، ساری بکریاں خریدی اور کہا کہ یہ جو تمہارے پاس کام کرتا ہے اس کو آزاد کر دو. اس کو خرید کر آزاد کر دیا. اور وہ جو بکریاں تھیں ان سب کو خرید کر اس کو گفٹ میں دے دیا، کہا یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے. اللہ، یہ تقویٰ تھا جو آج نوجوانوں کے لیے ضروری ہے. کیونکہ جب تقویٰ ہوگا عقیدہ بھی صحیح ہوگا انشاءاللہ، اور منہج بھی صحیح ہوگا. اخلاق میں اسپیشلی طور پر تقوی کی ضرورت پڑتی ہے. ہر انسان جو ہے اپنے اخلاق کو بگڑنے سے بچائے گا. اسی طریقے سے تیسرا بنیادی علاج یہ ہے نوجوانوں کے لیے بگڑنے سے بچنے کے لیے کہ وہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. حرام چیزیں معلوم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الحرام بین الحلال بین والحرام بین. حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام ہے. اکیلے لڑکی سے بات کرنا، چیٹنگ کرنا، معلوم نا، فیس بک پر حرام سب معلوم ہے. اختلاط حرام ہے، مرد و زن کا ایک ساتھ رہنا. تیسرا شیطان ہے، معلوم ہے. گالی دینا حرام، چغلخوری حرام، کسی پر الزام لگانا حرام ہے، مال چوری کرنا حرام ہے. ساری حرام چیزیں معلوم ہے. حرام سے اپنے آپ کو بچانا. اس سلسلے میں جو ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے والد مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک باغ میں کام کرتے تھے. انار کا باغ تھا، اس باغ میں کام کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، باغ کا مالک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس باغیچے میں گیا تاکہ جو ہے انار کھائیں، اپنے ساتھیوں کو کھلائیں جسے ہوتا ہے عام طور پر. وہ بیٹھا، مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جائیے ذرا اچھے ذرا میٹھے میٹھے انار توڑ کے لائیے، آپ جائیے. وہ گئے اور وہ توڑ کر لائے، سامنے رکھ دیا اس کے. وہ جو کھانے لگا تو انار جو ہے میٹھے نہیں تھے، کھٹے بولتے، کیا بولتے، کھٹے تھے. وہ صحیح نہیں تھے انار. ڈانٹا، کہا تھوکا کیا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میٹھے انار لاؤ، یہ کہاں سے لے کر آئے میٹھا انار؟ کہا مجھے نہیں پتا یہ میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں. تعجب ہوا اور غصہ ہو گیا، بولا تم کتنے سال سے میرے پاس کام کرتے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ انار میٹھا کون سا ہے؟ کہا مجھے کبھی پتا ہے، کبھی میں نے کوئی انار چکھا ہی نہیں، مجھے کیسے پتا کہ میٹھا انار کون سا. تعجب کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں اس کی بات ہے، ایک انار کو بھی میں چکھ کے نہیں دیکھا. حرام سے یہ میری چیز نہیں ہے، میری ملکیت نہیں ہے. آفس میں کام کرتے نا، کمپنیوں میں، سنی ہے واقعہ نہیں، مجھے پتا نہیں. تعجب کیا، وہ متاثر ہو گیا. اس کے بعد اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہو تو کس سے کروں؟ مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہودی اپنی بچی کی شادی مال دے کر کرتے ہیں، نصارہ اپنی بچی کی شادی جمال دے کر کرتے ہیں. ایمان والے اپنی بچی، سنو رشتے ڈھونڈنے والوں، اپنی بچیوں کے لیے مبارک رحمۃ اللہ علیہ سلف ہیں ہمارے، کہتے ہیں ایمان والا اپنی بچی کے لیے دیندار، صحیح عقیدے والا، اچھے اخلاق والا ڈھونڈتا ہے. تم دیکھو ان تینوں میں سے کس کیٹیگری میں ہو وہ چیز تلاش کرو. کہا ہے تو میں ایمان والا ہوں. تو تقویٰ اور دینداری دیکھنی ہے تو میرے نزدیک تم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے، میری بیٹی کی شادی قبول کر لو. انہوں نے قبول کر لیا، شادی ہو گئی. عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث فقیہ پیدا ہوئے. ایک انار حرام کا چھوڑنے کا اثر دیکھیے تقوی کا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ، بیوی ملی، باغ کا مالک ملا، سسرا اور بیٹا پیدا ہوا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو محدث گزرے ہیں. یہ ہے تقوی. نوجوان میرے ساتھیوں، نوجوان میری معزز خواتین، بچیاں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، انشاءاللہ معاملے سب صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا، یہ ہمارا کام ہے، ہم نوجوانوں کا، ہم ذمہ دار، ہم لوگوں کا کام ہے ہم اللہ سے ڈرے. اللہ اپنا وعدہ کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، یہ شرط ہے، جواب شرط، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ہر مصیبت سے اس کو نکالے گا،
ہر مصیبت سے نکالے گا، مختلف پرابلم سے سب کے ہم اپنی طرح اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یجعل لہ مخرجا، اور دوسری چیز ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرے گا. یہ ہے تقوی کا فائدہ. لہٰذا اپنے آپ کو تقوی کا اختیار کریں، متقی بن کر زندگی گزاریں. اسی طریقے سے چوتھا ضروری علم کے بعد دعوت دینا ہے، بغیر علم کے دعوت نہیں دینا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، اور دیگر حدیث سے بھی اس کی دلیل ہے. لہٰذا نوجوانوں میں جذبہ ہے کہ میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں. ویری گڈ، بہت اچھی چیز ہے. آپ جو ہے علم حاصل کیجئے، اس کے بعد دعوت کیجئے. آپ چاہتے ہیں جو مشائخ ہیں دعوتی کام میں ان کا ساتھ دیں، جیسے اللہ جزائے خیر دے نوجوانوں کو. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے سنا یہ جو پروگرام منعقد کیا ہے یہاں پونا کے نوجوانوں میں، اللہ جزائے خیر دے ان کو، اللہ جزائے خیر دے ان کو، اللہ ان کی اس کو آپ جو دعوت کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں تعاون آپ پیش کیجئے. اگر آپ داعی بننا چاہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے اور ضرورت ہے دعات کی. داعی بننا چاہتے ہیں علم حاصل کیجئے، داعی بنیے. اس کے بعد دعوت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اعلیٰ جہل ہوگی تو نقصان ہوگا، اعلیٰ علم ہوگی تو فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو پیشین گوئی فرمائی کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا اور صرف جہالت باقی رہے گی، وہ ہے نا حدیث لمبی، وقت ختم ہو رہا ہے میرا اس لیے شارٹ میں بتا رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہالت کا نقصان دیکھیے، فَأَضَلُّوا وَضَلُّوا، ہے نا، فَضَلُّوا وَضَلُّوا، فَضَلُّوا پہلے ہے، فَضَلُّوا وَضَلُّوا. جب جاہلوں کو بنا دیا جائے گا، علم والے نہیں ہوں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اس حدیث کی تفسیر میں اس حدیث کو پیش نظر رکھ کے علماء نے کہا ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ علم سے کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے. جتنا خسارہ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں اللہ بچا کے رکھے ہوگا، جہالت سے ہوگا. بل وہ ابل، خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ، یہ جاہل کرتا ہے. علم سے کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے. لہٰذا علم کے بعد دعوت کریں، دعوت پیش کریں تو اس دعوت سے کبھی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. اور اہل علم کی صحبت جو میں نے بتا دیا اس سے پہلے، اور اسی طریقے سے قول و عمل میں مطابقت، یہ بھی بہت ضروری ہے. ہم جو بولیں اس پر عمل کریں. ہم بولتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، تم جو بولتے ہو اس پر عمل کرو. تم کیوں ایسی بات کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ یہ بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لہٰذا ہم جو بولیں اس پر عمل کریں، قول و عمل میں مطابقت ہونا چاہیے. آخری چیز جو ہے محاسبۃ النفس، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے. اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ نوجوانوں کو کہ ہماری جوانی کہاں صرف ہو رہی ہے، کہاں گزر رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. کیا ہم نہیں چاہتے اس دن ہمارا شمار ان 7 میں سے ہو جائے؟ ان میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری. آپ اور میں اپنی زندگیوں کو اٹھا کے محاسبہ کریں، میری اور آپ کی جوانی عبادت میں گزر رہی ہے یا دنیا میں پڑھ کر گزر رہی ہے؟ اللہ کی اطاعت میں میرے اور آپ کے وقت صرف ہو رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں؟ یہ چیٹنگ ہو رہی ہے اس میں اطاعت ہے یا نافرمانی ہے؟ یہ فیس بک اس میں اطاعت ہے یا ٹائم ہمارا جو پاس ہو رہا ہے، پاسنگ دا ٹائم، کس میں؟ اطاعت میں یا نافرمانی میں؟ یہ چیک کرنا ضروری ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا. اور سب سے اچھا وقت محاسبہ کے لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب آپ اپنے بستر کی طرف جائیں، سونے کے لیے جائیں، فارغ البال ہوتے ہیں، آپ اس وقت اچھا محاسبہ کر سکتے ہیں. دیکھو آپ نے نیک کام کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، سو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، سو جاؤ، اور نیک کام کرنے کی نیت کرو. کل آج دعوت کے میدان میں ہم نے مدد تعاون کیا، کل بھی کریں گے انشاءاللہ. ایسے سو جاؤ، مر جاؤ گے تو اللہ کی نعمت پر شکر کرتے ہوئے تمہاری موت آ گئی، اچھی موت. اگر اٹھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ موقع دے رہا ہے کہ تم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کام کر سکو یا نیکی کر سکو. اور اگر تم نے صبح سے شام تک گناہ کیے ہیں، اپنے نفس کا سوتے وقت محاسبہ کر لو اور دیکھو اگر تم نے گناہ کیے ہیں اس دن اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ سے معافی مانگ لو گے توبہ ہو جائے گی، توبہ انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. مر جاؤ گے توبہ پر تمہاری موت ہوگی، اچھی موت ہوگی. اٹھ جاؤ گے اللہ نے ایک نیا صفحہ زندگی کا تمہارے لیے کھول کے رکھا ہے. اب اس کو اپنے گناہوں سے خراب نہ کرنا یا اس کو پلید ناپاک نہ کرنا. تو اس طریقے سے یہ علاج ہے میرے بھائی. ضرورت اسی بات کی ہے، بگاڑ ہے معاشرے میں. نوجوانوں سے گزارش ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے، جذبے کو صحیح رخ دیجیے، علم حاصل کیجیے اور دین کو سمجھیے، اہل علم کی صحبت میں رہیے، تقوی اختیار کیجیے، علماء سے دور مت جائیے، میڈیا کا شکار مت ہوئیے. دشمنان اسلام دعاۃ علی ابواب جہنم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شکار مت ہوئیے. ہر چیز جو آپ کے سامنے آئے فوراً مت پھیلائیے. اہل علم سے رجوع ہوجیے، علماء سے، جماعت سے، ذمہ داروں سے مل کے رہیے. ٹھیک ہے خرابیاں سب میں ہیں اور نقصان سب میں، خامیاں سب میں پائی جاتی ہیں، لیکن اصلاح ہونی چاہیے. اس کا ایک طریقہ کار ہے جو اسلام نے مرتب کیا یا بیان کیا ہے. انہی چند باتوں پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو بگڑنے سے بچا لے. اور انشاءاللہ میں نے کہا اور کہوں گا انشاءاللہ ہمارے علماء ہیں، انشاءاللہ ذمہ داران ہیں، ہم دشمنوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو بگاڑو. نہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں کے عقیدے بگاڑے جائیں، ہمارے نوجوانوں کے منہج بگاڑے جائیں.
ان کے اخلاق بگاڑے جائیں، ہم اصلاح کریں گے اپنی اور ان کی، ہم دعوت دیں گے خود کو اور ان کو، ہم اخلاص اپنے اندر ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کے عقیدے بگاڑ دیے جائیں، ان کے منہج بگاڑ دیے جائیں، ان کے اخلاق بگاڑ دیے جائیں۔ نہیں، یہ دشمن کام کر رہا ہے اور حق و باطل کی جنگ قیامت تک چلنے والی ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو بچائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے اپنے نوجوانوں سے، لڑکوں سے، لڑکیوں سے ہمیں امید ہے کہ وہ تعاون کریں گے، تعاون علی البر والتقوی کی طور پر انشاءاللہ، تاکہ اپنے آپ کو بگڑنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔